بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس وعبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. رواه البيهقي في شعب الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی نے اس پورے کائنات کو تنے تنہا اپنی قدرت سے بنایا ہے. زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ نے کسی سے مدد نہیں لی. اللہ خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے. جو مالک ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی حکومت اللہ کی. للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے. للہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمان کی فوجیں اللہ کی. لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کی کنجیاں اللہ کی. لہو ما فی السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جو تحت الثری میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے. تو اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے. اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کا چلانے والا بھی اللہ ہے. فرمایا: الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور چلانا بھی اسی کا کام ہے. اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. اللہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہیں. اللہ غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں. تو اللہ خالق، باقی سب مخلوق، بے شمار مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا فرمائی، اور سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے چلنے والے ہیں ان کا رزق اللہ کے پاس ہے، ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. انسانوں، ما اريد منهم من رزق، ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، انسانوں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم کما کے ہمیں کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزاق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، وہ طاقت والا ہے،
وہ قوت والا ہے، باقی سب کمزور ہیں، وہ ذو قوت المتین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ جیسا کہ انسان کے اہل و عیال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کے عیال ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ادنا شرک کو بھی اسلام نے گوارا نہیں فرمایا۔ دوسری قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی، اس لیے کفر شرک میں مبتلا ہوئی کہ ان کے عقائد خراب ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نصارہ جو ہے کرسچن جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور مکے کے جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے ہی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عجیب تقسیم تھی یہ، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے۔ خود کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو لے جا کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمارے شرم کے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے۔ بیٹیوں کو عار کی چیز، شرم کی چیز، بے عزتی کی چیز سمجھا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وہ جگہ آج بھی گواہ ہے جہاں وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہ جگہ اب بھی موجود ہے اور معلوم ہے وہ جگہ۔ یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، بیٹیوں کو عار کی چیز، بے عزتی کی چیز سمجھا کرتے تھے۔ یہ چیز صرف زمانہ جاہلیت کے ساتھ خاص نہیں، آج کے اس دور میں جبکہ انسان بہت اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت قابل، بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا۔ ماں کے پیٹ میں لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کا حق اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین وضم اصابعہ۔ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی
حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی. جاء یوم القیامت، ہوا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، میرے اتنے قریب ہوگا وہ جیسے یہ 2 انگلیاں، جیسے 2 انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح مجھ سے اتنا قریب ہوگا وہ. آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کے اوپر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا، قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم میں داخل ہونے کے لیے ڈھال بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی. یہ آج بھی ایسے ظالم اور ایسے جاہل انسان موجود ہیں جو بیویوں کو بچہ بنانے کی فیکٹری سمجھتے ہیں. اگر بیٹی پیدا کرتی ہے وہ تو اس کو مارتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے. ان کا ایمان کہاں گیا؟ یہ خدائی درجہ اس عورت کو دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا. یہب لمن یشاء اناثا، جسے اللہ چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے اللہ چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے اللہ چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے اولاد بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ دکھاتا ہے. اب اگر کوئی عورت سے کہتا ہے مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، تو اس عورت کو وہ خدائی درجہ دے رہا ہے. وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے. بہت خطرناک سوچ ہے یہ اور بہت بغاوت والی سوچ ہے یہ، جس کی ایسی گندی سوچ ہو. اب اللہ چاہے بیٹا دے، اللہ چاہے بیٹی دے، اس میں عورت کیا کر سکتی ہے؟ سائنس کا دور ہے، بہت ترقی یافتہ دور ہے، بتائیے عورت کیا کر سکتی ہے؟ اگر اللہ بیٹی دینا چاہے، کیا عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ بیٹا بنا دے؟ اگر اللہ بیٹا دینا چاہے، کیا عورت کے اختیار میں ہے کہ اللہ بیٹی بنا دے، عورت بیٹی بنا دے؟ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو برکت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو گھر کا اجالا ہوتی ہیں. ایک باپ سے پوچھو کہ بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے. ایک باپ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک باپ سے پوچھو کہ جس وقت وہ اپنی بیٹی کو نصرت کرتا ہے، جس وقت اپنے جگر کے ٹکڑے کو وہ ودا کرتا ہے سسرال کے لیے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اور اس کے بعد اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. ایک اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی رخصت ہو کر سسرال جا چکی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی. بیٹوں کو تو بچپنے میں اللہ نے لے لیا، بیٹیاں سب بڑی ہوئی. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بیٹیوں کو پسند کیا اور ہم ان کے امتی بیٹیوں کو ناپسند کریں. پتہ چل جائے پیٹ میں کی بیٹی ہے تو وہیں پہ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کو قتل کرا دیا جائے اور اس قتل میں ماں باپ شریک ہوں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ ترگور کی جانے والی بچے سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا، کیا جرم تم نے کیا تھا؟ بچی تو معصوم تھی، کیا جرم
اس نے کیا تھا، یہ ماں باپ کا گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا قصور اس بچی نے کیا تھا کہ وہ پیسے قتل کروایا تھا؟ تو فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ مکے کے قریش مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ام لہ البنات ولکم البنون، ویسا اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ الکم الذکر والانثی، اپنے لیے مذکر اللہ کے لیے مؤنث، اپنے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں، میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھوک۔ یعنی جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ چیز اللہ کے لیے پسند کر رہے ہو۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ کون سے تقسیم ہے؟ یہ انصاف والی تقسیم تو نہ ہوئی۔ اگر اللہ کے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو تو اس سے 1000 گنا زیادہ اپنے لیے بیٹیاں پسند کرو۔ پھر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد الخلق عیال اللہ، اللہ ہر چیز سے، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے کہ اس کی کوئی جو ہے اہل و عیال ہو، لیکن جہاں محبت کی بات آئی، جہاں احسان کی بات آئی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر استعمال فرمائی وہ عیال اللہ فرمایا آپ نے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی اہل و عیال ہے۔ جیسا کہ تمہارے اہل و عیال جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوتی ہے، اسی طرح ساری مخلوق اللہ کے عیال ہے اور ان کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ بنے گا جو اللہ کے عیال کے ساتھ محبت کرے، جو اللہ کے عیال کے ساتھ احسان کرے، جو اللہ کے عیال کے ساتھ بھلائی کرے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، جو احسان کرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، کوئی مخلوق ہو، ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے اور تمہارے لیے حلال ہے کہ جانور قربان کرو تو پہلے چھری تیز کر لو تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ احسان کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی کہ احسان کرو تم دوسروں کے ساتھ۔ احسان کہتے ہیں کسی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، اس کو آرام پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قضى لأحد من امتی حاجة يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قضى لأحد من امتی حاجة، جس نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت پوری کر دی، میرے کسی امتی کی حاجت ضرورت پوری کر دی، یرید ان یسرہ بہا، اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کا یہ کام کر دوں گا، اس کی یہ حاجت پوری کر دوں گا تو یہ خوش ہو جائے گا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا کوئی کام کر دیا، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیا تو آپ نے فرمایا فقط سرنی، اس نے گویا مجھے خوش کیا۔ جس نے کسی میرے امتی کو خوش کیا،
شوہر بیوی کو خوش کرے، بیوی شوہر کو خوش کرے، باپ بیٹے کو خوش کرے، بیٹا باپ کو خوش کرے، ساس بہو کو خوش کرے، بہو ساس کو خوش کرے. کام کرتے، ایسا کام کرتے جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے. تو جس نے میرے کسی امتی کا دل خوش کر دیا فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا. ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. سوچئے سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے، سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے. ایک امتی کا مقام کیا ہے کہ کسی امتی کو خوش کر دیا، کوئی ہدیہ دے کر، کوئی کام کر کے اللہ تک اس کی خوشی پہنچتی ہے. جنت میں داخلے کی بشارت اس پر مل رہی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے، ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے. بہو وہ کام کرنا چاہتی ہے جس سے ساس کو تکلیف پہنچے، ساس وہ کام کرنا چاہتی ہے جس سے بہو کو تکلیف پہنچے. شوہر جان بوجھ کے وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کی بیوی کو تکلیف پہنچے، بیوی وہ کام کرنا چاہتی ہے جس سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچے. باپ بیٹے کی نافرمانی کر رہا، باپ بیٹے کی بات نہیں مان رہا، بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا. ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی. درد بیچارہ پریشان کہاں سے اٹھے. تن ہما داغ داغ شد بما کجا کجا نہ ہوں، سارا بدن چھلنی ہے. روئی کہاں جا رکھی جائے، مرہم کہاں جا لگایا جائے. معاشرے کا معاشرہ فساد زدہ ہے، معاشرہ کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو خوش دیکھنے کے لیے تیار نہیں. بہو مسکراتی نظر آئے تو ساس کو تکلیف، ساس خوش نظر آئے تو بہو کو تکلیف، پڑوسی خوش نظر آ رہا ہے تو پڑوسی کو تکلیف. کوئی کسی کی خوشی برداشت کرنے کو تیار نہیں. چہرے پہ مسکراہٹ اگر کسی کی دیکھ لیتا ہے تو اس کو جلن ہونے لگتی ہے کہ اس کو آخر کون سی ایسی خوشی مل گئی جو مجھے نہیں ملی. جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، تم میں سے کوئی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. ترمذی شریف کی روایت ہے. لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، تم میں سے کوئی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. فَإِن لَمْ یجد، اگر اس کو کچھ نہ ملے، کوئی کیا کرے وہ کچھ نہ ملے اس کو، أَن يَلْقِيَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگر کوئی کام اس کو نہیں ملا کرنے کے لیے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملاقات ہی کر لے. اندر کے أخاك بوجه طلق، بھائی سے اپنے مسکرا کے ملاقات کر لے. ایک مسلمان سے سلام کرنے کے بعد مسکرا دینا یہ صدقہ ہے. اس لیے کہ فرسٹ امپریشن جو پڑتا ہے وہ چہرے کا پڑتا ہے. کسی سے آپ ملاقات کریں گے، پہلا جو چیز سب سے پہلے جو متاثر کرے گی وہ سامنے اس کا چہرہ. فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے چہروں کو مت بھلاؤ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے چہروں کو مت بھلاؤ. ملو تو بشاشت کے ساتھ ان سے ملو. ایسا نہیں کہ 3 دن سے دست آ رہا اور جو ہے 3 دن سے طبیعت خراب، پیٹ چل رہا تھا، بیمار تھے، ایسے ملاقات کر رہے سامنے والے سے. انتل کے أخاك بوجه طلق، کچھ نہیں مل
بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لو. وَإِذَا اشْتَرَيْتَ اللَّحْمَ أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ. آگے آپ فرماتے ہیں جب تم گوشت خریدو تو آدھا کلو امام صاحب کے لیے آدھا کلو مؤذن صاحب کے لیے بھی خرید لیا تھا. وَإِذَا اشْتَرَيْتَ اللَّحْمَ جب تم گوشت کی دکان پہ گوشت خریدنے جاؤ, گوشت اگر نام لیا گیا یہاں پر کیونکہ گوشت 200 روپے کلو ہے, غریب آدمی نہیں خرید سکتا اس کو. بہت سے ایسے غریب ہیں جن کا گوشت نہیں پکتا, جن کا چکن نہیں پکتا ہے. ہمارے پڑوس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے گوشت کھانے کے لیے ترستے ہیں, چکن کھانے کے لیے ترستے ہیں. حضرت خالد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پہ جب عمدہ سلطہ کھانا آیا کرتا تھا, وہ گوشت نہیں کھاتے تھے. فرماتے تھے کیا اس امت کے ہر فرد کو گوشت کھانے کو مل جاتا ہے؟ ہم ان تک پہنچا نہیں سکتے تو کم سے ہم بھی نہیں کھائیں گے. چٹنی روٹی کی بھی زندگی گزار کے گئے ہو. ہمارا حال یہ ہے کہ بیوی سے کہیں گے مکسر میں اور بہترین مسالہ جو ہے پیسو تاکہ پورا محلہ مہک جائے. کہ سامنے بریانی بن رہی یا قورمہ بن رہا, ہلچل مچ جائے پورے محلے میں, پڑوس والے کی گھر رائٹ بن جائے, جان پیدا کرو اس کے اندر. فرمایا وَإِذَا اشْتَرَيْتَ اللَّحْمَ, ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. فرمایا جب گوشت خریدو او طبخت قطرا, یا ہانڈی میں کچھ پکاؤ, گوشت پکاؤ, کوئی عمدہ چیز پکاؤ, فَأَكْثِرْ مَرَاقَتَهُ, اس کا سالن بڑھا لو, اس کا سالن بڑھا لو. ایک چمچہ جو ہے پڑوس میں بھیج دو. دل پر ہاتھ رکھے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, اگر ہم یہ کرنے لگے کبھی پڑوسی سے ہماری لڑائی ہوگی. ہم اسلام کی تعلیم پہ اگر عمل کرنے لگے کبھی پڑوسی میں جھگڑا ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. فرمایا اس کا سالن بڑھا دو, ایک چمچہ اس میں سے پڑوس میں بھیج دو, کسی کے غریب کے گھر میں بھیج دو تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لے. ان کے بچوں نے جو مہک سونگی ہے, پڑوس کے بچوں نے قورمہ کی جو بریانی کی مہک سونگی ہے, ان کے گھر میں تھوڑا سا پہنچائے, وہ بھی اس کو کھا لے. قسم خدا کی دعائیں دیں گے کبھی آپ کے سامنے آستین چڑھا کے لڑنے نہیں آئے گے. وہ اسلام کی تعلیم جو نورانی تعلیم ہے کہ اگر ان تعلیمات کو اختیار کریں تو معاشرے میں محبت ہی محبت ہو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. اگر کچھ نہ ہو تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملاقات کر لے اور اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دے. جب لائن لگائے ہوتے لوگ پانی بھرنے کے لیے, جب پانی کا ہڑتال ہو جاتا ہے اور پانی نہیں آتا ہے تو لمبی جو لائن لگی ہوتی ہے اس میں بوڑھی عورتیں کنارے کھڑی ہوتی ہیں, اس میں جو لڑکیاں سائڈ میں کھڑی ہوتی ہیں, پانی کی لائن لگی اور مارا ماری ہے پانی کی. فرمایا اپنے ڈول کا پانی سامنے والے کے ڈول میں ڈال دو. اندازہ لگائیے یہی ایک تعلیم پہ اگر عمل کر لیں, ہم یہی ایک تعلیم پہ عمل کر لیں, سامنے والے کا کتنا دل خوش ہو جائے گا. وہ بوڑھی عورت جو سائڈ میں لگی ہے بہت دور اس کا لائن ہے, آپ اپنا پانی لے جائے گا, اس کو لگا دے کہ اماں آپ لے جائیے گھر, ہم جوان ہٹتے کھٹتے پھر بھر لیں گے لائن لگا کر کے. ہم لوگ بدر سے واپس آ رہے تھے, ایک جگہ رکے, وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کنواں ہے جس سے آپ نے جو ہے پانی نوش فرمایا تھا اور اس میں آپ نے لعاب دہر ڈالا تھا جسے بیر شفا کہا جاتا ہے. شام کے وقت پانی اس کا بہت کم ہو جاتا ہے یا دن کے وقت کم ہو جاتا ہے, یعنی یاد نہیں ہمیں کہ دن میں کم ہوتا ہے یا شام کو کم ہوتا ہے. کسی وقت زیادہ ہو جاتا ہے, کسی وقت کم ہو جاتا ہے. تو جب ہم پہنچے وہاں پر تو ہم نے دیکھا
بہت تھوڑا پانی نظر آیا. کنواں ہے، پھر کنویں کے بعد پھر پتھر نظر آیا، پھر اتنا چھوٹا سا جو ہے گولا سا نظر آیا، اس میں ڈول ڈال کے پانی نکالنا، وہ بھی ڈول زمین میں رکھ جائے، اتنا تھوڑا پانی. اور جمعے کی نماز ہمیں ادا کرنی تھی مسجد نبوی میں، جلدی ہو رہی تھی. ایک ٹرک ڈرائیور تھا، یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب میں حج کرنے 2010 میں گیا تھا. ٹرک ڈرائیور تھا، وہ ڈول بھر چکا تھا اپنا. بہت دیر سے وہ کوشش کرتے 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 اس نے کافی مقدار میں پانی اکٹھا کر لیا تھا. ہم لوگ گئے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ پانی تو بہت تھوڑا ہے اور 5-6 لوگ ہیں، پینا بھی ہے اور ساتھ میں لے بھی جانا چاہتے ہیں. اس نے اخلاق کا یہ مظاہرہ کیا، اپنا پورا پانی اس نے اٹھا کے ہم لوگوں کو دے دیا. کہ آپ لوگ پی لیجیے، لے جائیے، ہم تو بھرنے کے بعد نہیں بھریں. یہی ہے کہ اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دو. ہم لوگ کا وقت بچ گیا، مسجد آ گئی، جمعہ کی نماز ہم لوگ کو مل گئی. تو یہ اخلاق ہے، یہ احسان کا طریقہ سکھایا اسلام نے کہ ہر فرد ان چیزوں کو اگر اختیار کرے، پڑوسیوں کا اتنا خیال کرنے لگے تو لڑائی جھگڑا معاشرے سے ختم ہوگا، محبت کی فضا قائم ہوگی. یہ احسان کے بہت سارے طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. انشاءاللہ زندگی میں تو اور بتایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.